السلام علیکم ناظرین، شعور ہے زندگی میں خوش آمدید۔ طاہر کی زندگی کا کٹھن ترین دور شروع ہو چکا تھا۔ پے در پے صدمے طاہر کے منتظر تھے۔ طاہر ابھی 17 سال کا ہی تھا کہ ماں کی ممتا چھن گئی۔ ایک رات شدید بیماری کے عالم میں امی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ماں پرنام آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں اور یکدم سے طاہر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ طاہر بھی ساتھ ہی رونے لگا۔ ماں نے کان میں سرگوشی کی، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ الوداعی فقرے شروع ہو گئے۔ امی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ بیٹا اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھو میرے بعد اپنے بھائی جاوید اور بہنوں کا خاص خیال رکھنا۔ وعدہ کرو تم ہمیشہ ان کا سایہ بن کر رہو گے۔ امی کا جسم جھٹکے لینے لگا۔ جاوید اور بہنیں اونچی آواز میں رونے لگی۔ والد صاحب نے چہرہ دوسری سمت پھیر لیا۔ امی کے جسم کو زور زور کے جھٹکے لگنے لگے۔ آخری بار امی نے زوردار آواز میں میرا طاہر کہا اور پھر ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئیں۔ امی یوں اپنی زندگی کی صرف 35 بہاریں دیکھ پائی تھیں کہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ طاہر ابھی طالب علم تھا۔ ابھی اس نے اپنے سفر انقلاب کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ ظلم کے نظام کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک تو اس نے صرف مظلوموں، بے کسوں اور مجبوروں کے درد کو محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ قدرت طاہر کو زندگی کی آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ طاہر کالج سے پنجاب یونیورسٹی میں آ گیا۔ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ شروع کے دنوں میں ہی طاہر نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا یونیورسٹی میں بھی منوا لیا۔ یہاں کا ماحول اگرچہ مختلف تھا مگر کیا لڑکیاں کیا لڑکے طاہر کے سحر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ چاہنے والوں کا حلقہ آباب وسیع ہونے لگا۔ یوں پنجاب یونیورسٹی میں ہی انقلابی کا لقب مل گیا۔ یونیورسٹی کے اکثر مقابلوں میں اول آنے والا طاہر، جسے یونیورسٹی کی جانب سے گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ کون جانتا ہے کہ طاہر کی یونیورسٹی لائف کس قدر سخت تھی۔ جب کبھی کتابوں کے لیے انارکلی جانا ہوتا تو پیروں بس کے انتظار میں چلچلاتی دھوپ میں سٹاپ پر کھڑا رہنا، اور جب بس ملتی تو کھچ بھری بس کی چھت پر بیٹھ کر سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بڑی بڑی چمکتی لش پش گاڑیوں میں سفر کرنے والی اشرافیہ کو اس کی کیا خبر۔ تعلیمی سیشن کے 6 ماہ یوں گزرے جیسے سہانا سپنا، پتہ بھی نہ چلا اور یونیورسٹی لائف کا آخری دن آ پہنچا۔ فائنل ایئر کے امتحانات ختم ہو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کی شامیں روٹھ گئیں اور وہ جھنگ واپس آ گئے۔ طاہر نے اب قانون کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ رزلٹ کسی بھی وقت متوقع تھا۔ وہ ہر روز اخبار پر نظر دوڑاتے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے کہ والد کی آواز پر کہ طاہر بیٹا اٹھو، تمہارا رزلٹ آ گیا ہے۔ کسی سپرنگ کی طرح اٹھ بیٹھے۔ طاہر نے اخبار پر نظر ڈالی تو خبر پر نظر پڑی۔ اپنا رول نمبر سب سے اوپر چمکتا دیکھا۔ پوری خبر پڑھی تو جوش و جذبات کی کیفیت میں ابو سے لپٹ گئے۔ ابو میں نے گولڈ میڈل لیتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ والد صاحب نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کرتے ہوئے بےتابی سے اخبار پڑھنی شروع کر دی۔ خبر پڑھتے ہی ان کے ہاتھ ہولے ہولے کپکپانے لگے۔ بیٹے مجھے فخر ہے تم نے میری لاج رکھ لی۔ ٹھیک 40 سال قبل ابو نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ طاہر نے اب قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں پنجاب پبلک سروس کمیشن نے لیکچرار اسلامیات کی اسامی کے لیے مقابلے کے امتحان کا اعلان کیا۔ وہ علم کو خود تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا، سو اپنی انقلابی سوچ اور طویل ریسرچ کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے فوری طور پر مقابلے کے امتحان کا داخلہ بھیج دیا۔
2 ماہ بعد تحریری امتحان کا نتیجہ نکل آیا۔ فائنل انٹرویو کے لیے کال لیٹر ملتے ہی انہوں نے خود کو لا کالج ہاسٹل کے کمرے تک محدود کر لیا۔ آخرکار انٹرویو والا دن آ گیا۔ انٹرویو کے لیے انہیں اندر بلایا گیا۔ انٹرویو بورڈ کے ایک رکن نے پوچھا، آپ کا نام؟ محمد طاہر۔ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ جھنگ سے۔ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ لا کالج میں زیر تعلیم ہوں۔ زندگی کے بے شمار شعبے ایسے ہیں جنہیں آپ بطور کیریئر چن سکتے ہیں۔ اس مخصوص شعبے کو چننے کی کوئی خاص وجہ؟ میں ماضی کی روشنی میں جھانک کر مستقبل کے اندھیروں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بے شک وقت کی آوازیں بری۔ آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ جی ضرور۔ جس طرح پیاسا پانی، بھوکا روٹی اور مظلوم انصاف مانگتا ہے، اسی طرح سوچیں اظہار مانگتی ہیں۔ ہماری قوم کو سوچوں کی ضرورت ہے، قوم کے معماروں کو نظریات کی ضرورت ہے، ٹیلنٹ کو انقلابیت کی ضرورت ہے۔ ایسی انقلابیت جو سوچوں کو یکجا کر دے، جو انہیں ماضی کے اوراق میں جھانکنے پر مجبور کر دے، وہ اوراق جن میں ہمارے عروج کی داستانیں جگمگا رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں آج کے نوجوانوں کو ماضی اور مستقبل میں جھانکنے پر مجبور کر دوں۔ اگر کامیاب ہو گیا تو حال خود بخود سنور جائے گا۔ یہی میری انقلابیت ہے اور یہی میرا خواب ہے۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ ہم چاہیں گے جس انقلابی ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی چیدہ چیدہ خصوصیات بھی بیان کر دیں۔ یوں طاہر قصہ ماضی حال کے غموں میں پرو کر مستقبل کی فکر مندی میں سجا کر سناتا گیا اور پینل سنتا گیا۔ یوں مقابلے کے امتحان کی واحد نشست کے لیے طاہر کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ اس خوشی کو گھر والوں سے شیئر کرنے کے لیے سامان سفر باندھ کر جھنگ کی جانب چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی ابو کو خوشخبری سنائی، میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ ابو، آپ کا بیٹا لیکچرار بن گیا ہے۔ کتنے ہی لمحوں تک والد صاحب ان کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ یکا یک انہوں نے بے تابی سے بازو تھام لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا ابو؟ بیٹا مبارک ہو، میرا سفر آسان ہو گیا۔ گویا طاہر کو والدہ کے بعد ایک اور جدائی کی خبر سنا دی گئی۔ ابو، اب ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ چلو چھوڑو بیٹا ان باتوں کو، یہ بتاؤ پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل۔ واہ، اس کا مطلب ہمارا بیٹا میاں والی پڑھانے جائے گا؟ جی ابو۔ اچھا بیٹا، جاؤ، تھکے ہوئے آئے ہو، جاؤ نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ طاہر باہر نکلا تو چھوٹے بھائی جاوید نے بازو سے پکڑ لیا اور کونے میں لے گیا۔ بھائی، ابو نے کچھ بتایا ہے؟ کس بارے میں؟ طاہر نے چونک کر پوچھا۔ جاوید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بھائی، ابو کو دل کی تکلیف ہے۔ زمین قدموں تلے سے سرکنے لگی، ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں۔ بھائی، خود کو سنبھالو، اب معاملہ ٹھیک ہے۔ علاج کون کر رہا ہے؟ لاہور کے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف۔ سفر عزیمت کا مسافر رفتہ رفتہ تنہا ہو رہا ہے۔ ایک طرف وقت کے طاغوتوں سے ٹکر لینے کا جنون، دوسری طرف ہر مضبوط سہارا قدرت چھینتی جا رہی ہے۔ ماں کی مشفق گود کے بعد اب باپ کے شجرے سایہ دار سے محرومی کے دن قریب سے قریب تر آ رہے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی شادیوں کے خیال نے طاہر کو آبدیدہ کر دیا۔ اچانک جاوید کمرے میں داخل ہوا۔ بھائی، آپ رو رہے ہیں؟ جاوید کے یہ الفاظ دل چھلنی کر گئے۔ وہ تڑپ اٹھے۔ ارے پگلے، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہ میاں والی جانے کے بعد تمہیں بہت مس کروں گا۔ بھائی، خود کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ اگر آپ جسم ہیں تو میں بازو ہوں۔ میں چھوٹا ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔
ضرورت پڑی تو آپ کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔